درجہ 9 کے عزیز طالب علموں، آئیے میں پھر آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں آج کے اس نشست میں، اور میں نے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے پچھلے نشست میں یہ کہا تھا کہ طلوق چند محروم ایک ایسے شاعر ہیں جو اپنے سادہ کلامی کے ذریعہ بچوں کی تربیت کیا کرتے ہیں۔ آئیے اسی کے ضمن میں اس مثال سے ہم ثابت کرنے کی اسے کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے جو سادہ اور سلیس الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے عنوان ہندو مسلمان کے نام سے جو نظم لکھی ہے، یقیناً دل کو چھو لینے والی ہے۔ بہت ہی سادہ الفاظ کا انہوں نے استعمال کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بورڈ پر ایک نظم کا ایک بند لکھا ہے کہ ہندو مسلمان ہے بھائی بھائی، تفریق کیسی کیسی لڑائی، ہندو ہو کوئی یا ہو مسلمان، عزت کے قابل ہے بس وہ انسان، نیکی ہو جس کا کار نمایاں، اوروں کی مشکل ہو جس سے آسان، ہر ایک سے نیکی سب سے بھلائی، ہندو مسلمان ہے بھائی بھائی۔ یہ تو پہلا بند تھا، اور دوسرے بند میں جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ دونوں کا مسکن ہندوستان ہے، دو بلبلیں ہیں ایک گلستان ہے، ایک سرزمین ہے ایک آسماں ہے، دونوں کا یکجا سود و زیاں ہے، نہ اتفاقی آزار جاں ہے، مل جل کے رہنا ہے کامرانی، ہندو مسلمان بھائی بھائی، ہندو مسلمان قوم پرانی۔ تو یہ مختصر سی نظم ہے، اور اس نظم میں جو سبق دینے کی کوشش کی گئی ہے ہندوستان کے رہنے والی دو بڑی قوم ہندو مسلمان کو، اس میں شاعر فرماتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں یہ بھائی بھائی ہیں، کیونکہ یہ ایک ہی ملک میں رہتے ہیں، ایک ہی ہوا میں سانس لیتے ہیں، ایک ہی جگہ کی پانی پیتے ہیں، لہٰذا یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پھر یہ تفریق کیسی ہے؟ تفریق مانے فرق۔ یہ کہتا ہے تفریق کیسی ہے، اور یہ کیسی لڑائی، کیسا جنگ، کیسا جھگڑا ہے یہ، ہندو ہو یا ہو کوئی مسلمان۔ شاعر کے نزدیک یہ فرماتے ہیں کہ عزت کے قابل وہی انسان ہو سکتا ہے جو کہ انسان کی ہمدردی اپنے دل میں رکھتا ہے، جس کا کام نیکی کرنا ہوتا ہے، اچھائی بھلائی کرنا ہوتا ہے، جس کا کام اچھا ہوتا ہے، وہی انسان بڑا ہو سکتا ہے۔ مذہب کے نام پر کوئی ہندو ہو، کوئی مسلمان ہو، کوئی سکھ اور عیسائی ہو، تو مذہب کے نام پر بڑا قطعی نہیں ہو سکتا ہے، بہتر قطعی نہیں ہو سکتا ہے۔ بہتر وہی شخص ہو سکتا ہے جس کے اندر نیکی کرنے کی صلاحیت ہو، دوسروں کے ساتھ مشکلوں کو آسان کرنے کی صلاحیت ہو، دوسروں کی ہمدردی ان کے دلوں میں ہو، دوسروں کی مدد کرنے کی صلاحیت اس میں ہو، اور ہر ایک کے ساتھ نیکی کرے وہ آدمی، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرے۔ یہ ہندو اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کوئی بڑا نہیں ہو سکتا ہے اپنے مذہب کی بنیاد پر، بلکہ انسان کا درد اگر انسان کے دل میں ہے تو وہی شخص بڑا ہو سکتا ہے۔ شاعر آگے فرماتے ہیں کہ دونوں کا مسکن ایک ہندوستان ہے، مسکن رہنے کی جگہ کو بولتے ہیں، کہ دونوں ہندوستان میں ہی رہتے بستے اور زندگی گزارتے ہیں۔ جس طرح سے ایک گلستان ہوتا ہے اور اس میں دو بلبلیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے یہ ہندوستان کو ایک گلستان یعنی چمن باغ واٹیکا اس طرح سے مانا ہے شاعر نے، اور دو بلبلیں ہندوستان کی، ہندو اور مسلمان کو مان کر کہتا ہے کہ یہ ہندوستان ایک گلستان ہے، اور اس میں ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ دونوں بلبلوں کے مانند ہیں۔ ایک سرزمین ہے ایک آسمان، یعنی ایک زمین ہے دوسرا آسمان ہے، دونوں کا یکجا سود و زیاں ہے، دونوں جو ہے اس کا نفع اور نقصان جو ہے دونوں کا ایک ہی طرح کا ہے۔ نہ اتفاقی آزار جہاں، یعنی آپس کی اتفاق، آپس کا اتحاد اگر ٹوٹتا ہے تو یہ دونوں کے لیے خطرناک ہے، دونوں کے لیے خرابی کا باعث بن سکتا ہے۔ لہٰذا شاعر کہتا ہے کہ مل جل کے رہنا ہے کامرانی۔ اگر انسان ہندو مسلمان ہندوستان کا مل جل کے رہتا ہے تو یہی کامیابی کا راز اس میں مضمر ہے۔ ہندو مسلمان قوم پرانی، یہ دونوں قومیں پرانی ہیں۔ تو شاعر اس نظم کے ذریعہ مختصر طور پر ہمیں جو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ اگر محبت رکھتا ہے تو اس بنیاد پر وہ شخص اچھا ہو سکتا ہے، بڑا ہو سکتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے، نہ کہ وہ مذہب کی بنیاد پر، ذات کی بنیاد پر
نسل کے بنیاد پر، ایسا قطعی نہیں وہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو انسانوں کے دلوں میں، اپنے دلوں کے اندر انسانوں کے پرتی ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ آئیے آج کی نشست کو ہم یہیں پر روکتے ہیں۔ پلوکشن محروم کے اس نظم کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس بات کے ساتھ کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ دوری بنائے ہوئے اس لیے ہیں کہ ابھی کووڈ-19 کا دور چل رہا ہے، خطرناک دور سے گزر رہے ہیں۔ اپنے آپ کا خیال رکھیے گا، گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اور اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے اپنی تعلیم کو مسلسل جاری رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔